اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے جب اپنی نبوت پیش کرتے ہیں اور اپنے معجزات کا اعلان کرتے ہیں، اس وقت آپ نے جو تقریر ان کے سامنے پیش فرمائی، قرآن نے اس کا خلاصہ میرے اور آپ کے لیے ان آیات کے اندر پیش کیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت کے لحاظ سے 4 اہم ترین معجزات عطا فرمائے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ پہلا معجزہ جو آپ کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے، مورت بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے اذن سے وہ مٹی سے بنایا گیا پرندہ اصلی پرندے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا اور محو پرواز ہو جاتا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ دوسرا معجزہ اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ مادر ذات اندھے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی اور کوڑی آپ کی بارگاہ میں جب تشریف لاتے، اللہ سے آپ دعا فرماتے، آپ کی دعا کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک ان مادر ذات اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتے اور ان کوڑیوں کو شفا عطا فرماتے۔ قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور تیسرا آپ کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر اللہ نے جو آپ کو علمی معجزہ عطا فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بنی اسرائیل جو کچھ کھایا کرتے تھے، کھا کے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے چھپا کے آیا کرتے تھے، اللہ کے پیارے رسول ان تمام چیزوں کی اطلاع بنی اسرائیل والوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، معجزہ کیا طلب کیا کہ اگر آپ مٹی لیں، مٹی سے ایک پرندہ بنائیں، اس پرندے کو اگر آپ اڑا دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنائے اور چمگادڑ بنا کے ان کو اڑا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے اس چمگادڑ کو کیوں منتخب فرمایا؟ اس کی بہت ساری وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ کہ یہ پرندہ پرندوں میں بڑا عجیب و غریب قسم کا پرندہ ہے، کیونکہ اس پرندے کے آدمی کی طرح دانت ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے اور بغیر پروں کے اپنے بازوؤں کے ساتھ پرواز بھی کر سکتا ہے، اور یہ پرندہ انسانوں جانوروں کی طرح بچے جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب تک یہ پرندے بنی اسرائیل والوں کی نگاہ کے سامنے ہوا کرتے تھے تو یہ چمگادڑ اڑتے رہا کرتے تھے، لیکن جو ہی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تو یہ گر جایا کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی تاکہ خدا کے پیدا کیے گئے
اور بندہ خدا کے پیدا کیے گئے پرندوں کے درمیان امتیاز اور فرق باقی رہے کہ جو خدا والے ہیں ان پرندوں کی شان اور ہے، جو بندہ خدا کے معجزے سے پیدا کیے گئے پرندے ہیں ان کی شان اور ان کا مقام اور ہے۔ دوسرا اللہ نے جو آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ مادر ذات اندھے اور مادر ذات کوڑی، یعنی جن کی آنکھیں نہیں ہوا کرتی تھیں یا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوا کرتے تھے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتے آپ دعا کرتے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور 50 کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر اللہ نے شفا عطا فرمائی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور تیسرا آپ کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے جب آپ سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے 4 مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ پہلا مردہ آپ کے دوست تھے جن کا نام تفاسیر کے اندر آزر ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا پیارا دوست اس دار فانی سے کوچ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا دوست مر گیا۔ آپ اپنے دوست سے 3 دن کی مسافت کی دوری پر تھے۔ 3 دن کے بعد جب آپ تشریف لے گئے، لوگوں نے آزر کو کفنا کے نہلا کے دھلا کے دفن کر دیا تھا۔ آپ گئے ان کی قبر کے پاس اور آپ نے جا کے آزر کو پکارا تو آزر زندہ ہو گئے اور زندہ ہو گئے آپ کے سامنے قبر سے باہر تشریف لے آئے۔ اور یہ وہ شخصیت تھی جو اس کے بعد برس ہا برس تک زندہ بھی رہے اور ان کے ہاں اللہ نے اولاد بھی پیدا فرمائی۔ دوسرا مردہ جو آپ نے زندہ فرمایا تھا وہ ایک بوڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا، آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ تو اس کو زندہ فرما دے۔ وہ مردہ کفن پہنے ہوئے تھا، لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تھا، لیکن آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ نے اس کو زندہ فرما دیا۔ اور وہ چرپائی جس کے اوپر رکھ کے لوگ اس کو لے جا رہے تھے، اسی چرپائی کے ساتھ وہ بوڑھیا کا لڑکا گھر تک واپس آ گیا۔ یہ دوسرا مردہ تھا جو آپ نے زندہ کیا۔ تیسرا ایک عشر وصول کرنے والی بندہ تھا، اس کی ایک لڑکی تھی جو فوت ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ سال تک یہ زندہ رہی اور اس کے ہاں بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اب جب یہ 3 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمائے تو بنی اسرائیل کے کچھ شریر لوگوں نے، کچھ فتنہ پرداز لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ تو مرے ہی نہیں تھے، ان کے اوپر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا، اور یہ سکتے میں جب ہوش میں آ گئے تو ہماری قوم نے سمجھ لیا کہ یہ زندہ ہو گئے، حالانکہ یہ تو پہلے سے ہی زندہ تھے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ سام بن نوح جو 4000 برس جن کی وفات کو مکمل ہو چکے ہیں، اگر آپ ان کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں حضرت سام بن نوح کی قبر پہ، اسم اعظم پڑھتے ہیں، پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت سام بن نوح کو زندہ فرما دیتا ہے۔ جب زندہ ہوتے ہیں، قبر سے باہر نکلتے ہیں، سام بن نوح تو گھبرا جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا اللہ نے قیامت قائم کر دی ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے قیامت تو قائم نہیں کی، لیکن بنی اسرائیل کے کہنے کے اوپر میں نے آپ کو زندہ کیا ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کا دوبارہ انتقال ہو جاتا ہے، ان کو دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے 4 عملی معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بنی اسرائیل کھا کے آتے تھے آپ کی مجلس میں یا گھر میں چھپا کے آیا کرتے تھے، یہ علمی معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مدرسے مکتب کے اندر بنی اسرائیل کے جو بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کو درس و تدریس کیا کرتے تھے، اور آپ ان بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے ماں باپ نے کیا کھایا ہے اور کیا اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے۔ جب وہ بچے گھر جاتے اپنے والدین کو یہ ساری باتیں بتاتے
ان کے والدین نے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ماننے کے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لاتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو سچا برگزیدہ اللہ کا برحق نبی مانتے اور سمجھتے، انہوں نے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے کہا نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں، اور اپنے بچوں کو آپ کے پاس مکتب میں جانے سے روک دیا۔ حضرت عیسیٰ نے جب دیکھا اپنے مکتب کے اندر بیٹھے بیٹھے کہ کافی دیر ہوگی، یہ بچے آج پڑھنے کے لیے نہیں آئے، جب بستی کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک مکان کے اندر چھپا دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی کے اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بچے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں بچے تو نہیں ہیں۔ آپ نے مکان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اس مکان کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ اس کے اندر سور جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ اس کے اندر ہم نے بند کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں سور ہی ہوں گے۔ آپ تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ جب کچھ دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ سارے بچے جو کچھ دیر پہلے بچے تھے، لیکن نبی کے منہ سے جب بات نکلی تو وہ بچے نہیں رہے، اللہ نے ان کو سور میں تبدیل فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر اس بات کا چرچا ہو گیا، وہ غصے کے اندر بپھر گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے ہمارے بچے سوروں کے اندر تبدیل ہو گئے، آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر لی۔ اللہ پاک نے آپ کو اس طرح ان شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ بھائی ذرا غور کریں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، یہ مقام تھا، تو اللہ نے ختم نبوت کا تاج جس ہستی کے سر کے اوپر رکھا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔